ہم میں سے زیادہ تر لوگ نئی جگہوں یا نئے لوگوں سے ملتے ہوئے یا پھر شادی وغیرہ کی تقریبات میں ایزی فیل نہیں کرتے۔ نئے لوگوں سے ملنے یا پھر کسی دعوت وغیرہ میں جاتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً ہر بندے کو نئی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نئے لوگوں یا نئی سچویشنز کا سامنا کرنے سے بھاگتے رہیں تو آپ کے سیکھنے کا پروسیس رک جاتا ہے اور نہ ہی آپ کا سوشل سرکل وسیع ہوتا ہے، اور اکثر موقعوں پہ آپ نئے سچویشنز کو اگنور کر کے نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ نئی سچویشنز میں ایزی فیل کرنے کا تعلق آپ کے مائنڈ سیٹ سے ہے، اور اپنے مائنڈ سیٹ یا سوچنے کے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ نئی یا اجنبی موقعوں پہ بے چینی، بے سکونی یا ان ایزی محسوس کرنے کی پہلی وجہ آپ کا وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ آپ کسی نئی جگہ یا تقریب میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ جو کرتے ہیں، جس طرح بیٹھتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج سے جس طرح کے امپریشنز دیتے ہیں، آپ کتنے پرے اعتماد نظر آتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اور کیا کہنے سے گریز کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ کا وہ مائنڈ سیٹ یہ سوچ امپیکٹ کرتی ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نئی تقریبات میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ اصل میں تقریب میں آنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی مقابلے میں جا رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں تقریب میں باقی لوگوں سے اچھا دکھنا ہے، یا اگر دوسرے لوگ انہیں دیکھیں تو دوسرے لوگ انہیں پسند کریں، یہ تعریفی نظروں سے دیکھیں، اور تقریب میں وہ جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ بھی اچھے اور بڑے ہونے چاہیے۔ تو اصل میں ایسے لوگ تقریب میں آنے والوں کو اپنا ساتھی سمجھنے یا اپنے جیسا مہمان سمجھنے کے بجائے اپنا حریف سمجھتے ہیں۔ وہ اس تقریب کو لائٹ لینے کے بجائے کسی قسم کا پرفارمنس کا کوئی اسٹیج سمجھتے ہیں جہاں پہ باقی لوگوں سے اس کا مقابلہ ہے، اور تقریب میں باقی لوگوں سے بہتر ہونا یا نظر آنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اب جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس مائنڈ سیٹ یا سوچ پہ خود ہی پورا نہیں اترتے، یا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تقریب میں آنے والے سارے لوگوں یا کم از کم کافی سارے لوگوں سے اچھے اور بہتر نظر آ سکیں، تو وہ تقریب میں آتے ہوئے ان ایزی اور احساس کمتری محسوس کرتے ہیں۔ تو اصل میں نئی سچویشن میں جاتے ہوئے کبھی بھی مقابلے بازی والی سوچ کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ نئی تقریب میں جاتے ہوئے یہ سوچیں کہ آپ کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ نئے تجربے ہوں گے یا آپ کچھ نئے لوگوں سے ملیں گے، نہ کہ آپ کا وہاں آنے والے لوگوں سے کوئی مقابلہ ہے۔ اور نہ ہی یہ سوچیں کہ وہاں آنے والے لوگ آپ کو ٹیسٹ کرنے آئے ہوئے ہیں، وہاں آنے والے لوگوں کو مہمان ہی سمجھیں۔ اگر آپ مقابلے اور باقی لوگوں سے بہتر ہونے والی سوچ کو دبا کر مثبت سوچ کے ساتھ تقریبات میں جائیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ انزائٹی ویسے ہی جاتی رہے گی۔ نئے لوگوں سے ملنے یا اجنبی جگہوں یا تقریبات میں جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے نئی جگہوں یا دعوتوں میں جانے سے بھاگتے رہے ہیں، اور اس خوف کو بھی دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئندہ اگر آپ کو کسی تقریب کا دعوت نامہ ملے تو آپ وہاں ضرور جائیں۔ میرے ساتھ کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جو 6ٹھی کلاس سے ہاسٹل میں رہتا آ رہا تھا، حالانکہ وہ کسی گاؤں کا تھا، لیکن ہر بندے سے بڑے اعتماد سے ملتا تھا اور بات کرتا تھا، اور اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ اتنا عرصہ ہاسٹل میں رہ کے نئے اور اجنبی لوگوں سے ملنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اور آپ بھی نئی سچویشن میں اتنے ہی بیٹر ہوں گے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو باہر نکالیں گے اور نئے لوگوں سے ملیں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی نئے بندے سے بات کرنے کا موقع ملے تو اسے اگنور کرنے یا ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اس سے بات کریں۔ کسی بھی بندے سے ایک اچھی سی بات چیت کرنے کے بعد، چاہے وہ کسی بھی موضوع پہ ہو، آپ کو خوشی بھی ہوگی اور آئندہ کے لیے کہیں زیادہ کانفیڈنٹ فیل کریں گے۔ اور بالفرض اگر آپ کی سچویشن کی نوعیت کسی اور طرح کی ہے، جیسے فرض کریں کہ آپ کو بالکل کسی اور طرح کے انوائرمنٹ میں جانا پڑتا ہے، یا اگر آپ کسی نئے آفس میں جاتے ہیں، تو اس قسم کے چینج میں آپ کا اجنبی محسوس کرنا قدرتی بات ہے۔ یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ صبر کریں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے ٹائم دیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔